اللہ کا مہینہ رجب کا مہینہ ہمارے درمیان ہے. آج میں نے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہیں کہ جو آپ نے رجب میں کرنی ہے. سبحان اللہ. رجب میں ایک رات آتی ہے اور ایک دن آتا ہے جو بڑا ہی مبارک ہے. وہ 27ویں رجب ہے، وہ شب معراج ہے. وہ رات عبادت میں گزارنی ہے اور وہ دن روزہ رکھنا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا. اللہ اکبر. اسی تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ نصیب ہوا. چنانچہ اس دن جو روزہ رکھتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے. فرمایا 100 برس کی شب بیداری کی اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے. تو پتہ چلا 27ویں شب کو عبادت کرنی ہے، 27 رجب کو روزہ رکھنا ہے. اب آئیے ہمیں اس رات کچھ نوافل پڑھنے ہیں. وہ کیا ہے؟ رجب میں ایک رات جس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، وہ 27ویں شب ہے، 27th نائٹ آف رجب. جو اس میں 12 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے. اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر استغفار 100 بار پڑھے، درود شریف 100 بار پڑھے اور دنیا اور آخرت میں سے جس چیز کی چاہے وہ دعا مانگے. صبح روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. تو 27th نائٹ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک ساتھ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے اور 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے. 100 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، پھر دعا مانگے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. کسی پریشانی میں ہے، کسی بیماری میں ہے، کسی تکلیف میں ہے تو یہ رجب کی 27ویں شب کو ٹارگٹ بنا لیں. انشاءاللہ عبادت کریں، 27 رجب کا روزہ رکھیں اور یہ نفل پڑھ لیں. ہم بہت سارے اسلامی بھائی یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، التجائیں پوری ہو جائیں، مگر بعض اوقات ایسا دکھتا نہیں ہے. آج جو میں حدیث پاک بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجتیں پوری ہونے لگ جائیں، آپ کی التجائیں قبول ہونے لگ جائیں، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. غور کرے، ایک حاجت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے جو زندگی بھر میں بندہ تمنا کر رہا ہو تو یار یہ پوری ہو جائے. 100 درود پاک پڑھے 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. مگر آگے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی. یعنی 30 دنیا کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 70 آخرت کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں ایک اور بات اس حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ امپورٹنس، اہمیت کن حاجتوں کی ہے. دنیا کی حاجتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی حاجتیں، آخرت کے لیے بھی التجائیں کرنی چاہیے. بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں، ذرا اپنی دعا کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کیا کریں کہ میں دعا کرتا ہوں اس میں کیا مانگتا ہوں. کاروبار میں ترقی، بیماری دور ہو جائے، خوشحالی مل جائے، پیسے زیادہ آ جائیں، نوکری مل جائے، امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. ٹھیک ہے، دنیا کی حاجتیں بھی ہم اپنے رب سے ہی مانگیں گے، لیکن ان تمام دعاؤں میں آخرت کا حصہ کتنا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم دنیا کے لیے بڑی فکر کرتے ہیں، دنیا میں رہنا کدھر ہے؟ آخرت اللہ نہ کرے کسی کی برباد ہو گئی تو وہ تو کہیں کا نہیں رہے گا نا. تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ آخرت کو شامل رکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر دعائیں دیکھیں نا، بڑی مشہور دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، مانتے رہا کرو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب ذرا غور کریں اس دعا میں بھی
اے اللہ میری دنیا اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور پھر اگلا حصہ کیا ہے؟ مجھے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اگر دیکھیں نا تو اس دعا میں 2 بار آخرت کا تذکرہ ہے، آخرت اچھی کرنے کا بھی تذکرہ، جہنم کے عذاب سے بچنے کا بھی تذکرہ۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی حصہ آخرت کا رکھنا ہے، بلکہ جب کبھی اولیاء کرام سے، علماء کرام سے، نیک لوگوں سے ملاقات ہو، پھر کون سی دعا کرانی چاہیے؟ ہم کسی سے ملتے بھی ہیں، بڑی مشکل سے کسی بزرگ سے ملاقات ہو جائے، کہتے حضور دعا کر دے نوکری لگ جائے، حضور دعا کر دے کاروبار میں برکت ہو جائے، حضور دعا کرے اولاد نہیں تو اولاد مل جائے۔ اچھا ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن کیا ہی اچھا یہ نہ ہو کہ یہ بھی دعا کروا لے، حضور دعا کر دے میرا ایمان سلامت رہ جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اخلاص کی دولت بھی مل جائے، میں بخشا جاؤں، مجھے جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ مل جائے۔ ارے جب مشکل سے کسی ایسی شخصیت سے رابطہ ہوا ہے کہ جس کا ہمارا حسن ظن ہے کہ دعا قبول ہوگی، تو کیوں نہیں یہ دعا کروا لیتے کہ حضرت دعا کر دے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ارے جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسی رات ایسی گزری کہ رات اس لیے نیند نہ آئی ہو کہ قبر کا پیپر آسان ہو جائے، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ جیسے جیسے طالب علم کا امتحان قریب آتا جاتا ہے اس کی ٹینشن بڑھتی جاتی ہے، میں اور آپ روزانہ قبر کے امتحان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری تو ایسا لگتا ہے ٹینشن دور ہوتی جا رہی ہے، جتنا بڑے ہوتے جا رہے ہیں، جتنا قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اتنے ہی غافل، اتنی جناب بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اتنی بے ادبی بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو، کیا جس کا امتحان قریب آتا ہے وہ ایسے رہتا ہے؟ تو اپنے اندر یہ فیلنگز پیدا کریں، مطلب جی چاہتا ہے، کبھی کبھی سننے کو یہ جی چاہتا ہے کوئی آ کر یہ کہے کہ حضور دعا کر دیں میں آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ دعائیں کیوں نہیں کرواتے ہم؟ خود بھی کریں، رو رو کے کریں۔ نبی پاک ہماری تعلیم کے لیے کیسی کیسی دعائیں فرماتے، میرے آقا کی بڑی پیاری دعا، ہو سکے تو یاد کر لیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اب یہ دعا کتنی خوبصورت ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے، مقلب القلوب، ہمارے دلوں کو، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ کونین کے والی، نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا مبارک دل، اللہ اکبر، آپ کا دل وہ ہے 4 بار شک کے صدر ہوا، میرے آقا کے قلب اقدس کو 4 بار گویا سینہ اقدس سے نکال کر چیرا گیا اور اس میں نور کی برسات کی گئی۔ جب شب معراج آئی ام ہانی کے گھر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کو اٹھایا گیا، نیند سے گویا بیدار کر کے رب کا مژدہ، رب کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ آپ کو رب نے بلایا ہے، مگر اس وقت بھی شک کے صدر کیا گیا۔ آب زمزم سے میرے آقا کے دل کو گویا مزید مست کیا گیا اور انوار و تجلیات کی بارش کو بھر دیا گیا۔ وہ دل، وہ عظیم ہستی کہتی ہیں، دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ مجھے اور آپ کو کتنا لرزنا ہے، میرے آقا ہماری تعلیم کے لیے دعا فرما رہے کہ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ حالانکہ میرے آقا کا دل تو وہ ہے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے پوچھی، اعلیٰ حضرت تو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قلب کا، مبارک دل کا صدقہ کتنے پیارے انداز میں مانگتے ہیں، لکھتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے قلب اقدس کے صدقے ہمارے دلوں کے میل کو دور فرمائے۔ تو بات بہرحال چل گئی درود پاک کی اس فضیلت سے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں، اپنی فکروں میں آخرت کو بسانا ہے۔ دنیا کی فکر تھوڑی ہونی چاہیے، آخرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ مزے کی بات بتاؤں، اگر دنیا میں کوئی پریشان ہے نا، کوئی مشکل میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی فقیر ہے، اگر اللہ کی طرف سے یہ تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے، صبر کر لے، تو یہ صبر کرنا بھی اس کی آخرت کو اچھا کر دے۔ لیکن اگر آخرت میں کوئی فقیر ہو گیا، کوئی آخرت میں ناکام ہو گیا،
کوئی آخرت میں برباد ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ وہاں خوشحال ہو جائے۔ ہمیں وہاں کی خوشحالی، ہمیں وہاں کی نعمتیں، ہمیں وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتوں کا بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے۔ بہرحال رب کریم سے دعا ہے درود پاک کی برکت سے ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرمائے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں دنیا کی فکروں سے نجات دے کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، وہاں سے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ بیت المقدس سے میرے آقا ساتوں آسمانوں کی سیر کی، انبیاء سے ملاقات کی، فرشتوں سے گفتگو کی، سدرۃ المنتہا پہنچے، سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے، رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ کتنا عرصہ رہے وہ رب جانے، میرے آقا جانے۔ اس کے بعد جنت کی سیر کی، جہنم کے طبقات ملاحظہ کیے۔ یہ اتنا بڑا سفر کتنی دیر میں کیا آپ جانتے ہیں؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے جب پیارے آقا نکلے تھے نا، سردیوں میں آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہوگا، بستر جو ہے نا وہ تھوڑی دیر تک گرم رہتا ہے، اس کے بعد وہ بستر نارمل ہو جاتا ہے، اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ دوبارہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر چند سیکنڈ تک بستر گرم رہتا ہے۔ اچھا کنڈی، کچھ پرانے گھروں میں آج بھی کنڈی لگی ہوگی، ورنہ اب تو لاک سسٹم آ گیا ہے، لیکن اگر دروازہ زور سے بند کریں تو کچھ دیر تک کنڈی ہلتی ہے، چند سیکنڈ پھر کنڈی رک جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے اگر آپ وضو کریں تو وضو کا پانی اگر آپ زمین پر وضو کریں تو کچھ دیر تک بہتا ہے، اس کے بعد اس کا بہنا رک جاتا ہے کیونکہ پیچھے سے پانی کی سپلائی نہیں ہوتی۔ ان تینوں باتوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ کنڈی چند سیکنڈ تک ہلتی ہے، بستر بھی چند سیکنڈ تک ہی گرم رہتا ہے، وضو کا پانی اگر بہے تو وہ بھی چند سیکنڈ تک بہتا ہے۔ یہ سب چیزیں سیکنڈز کی ہیں۔ نبی پاک وہ پورا سفر کر کے واپس آئے، کنڈی ابھی بھی ہل رہی، بستر ابھی بھی گرم تھا، وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا تھا۔ اب آج بھی سائنس حیران ہے، اتنا لمبا سفر، اتنا لانگ پیریڈ، اور یہ سب ویسے کا ویسے ہی کیسے تھا؟ تو عشق کی زبان میں علماء جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے، اگر میں آپ کی گھڑی کی سوئی جو ہے، گھڑی کا جو سیل ہے وہ نکال لوں تو گھڑی کی ٹک ٹک رک جائے گی نا، دوبارہ سیل لگا دیں تو دوبارہ ٹک ٹک جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ اس دن، اس رات جو زمانے کی جان تھی وہ دنیا سے چلی گئی، جب واپس آئے تو زمانے نے پھر چلنا شروع کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو یہ بات سمجھاتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے آقا واپس آئے تو زمانے نے چلنا شروع کیا، زمانہ ادھر ہی رکا ہوا تھا۔ تو اب بات یہ ہے، اب اعتراض جن کو کرنا ہوتا ہے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی تھوڑی دیر میں اتنا ٹریول ہو گیا، اتنی تھوڑی دیر میں اتنا سفر ہو گیا۔ چلیں دو تین مثالیں دے کر پھر چلتے ہیں جنت کے مشاہدات کی طرف۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ رہتے ہیں، 7 ارب کے قریب بتایا جاتا ہے اس وقت دنیا کی آبادی۔ 7 ارب کا مطلب ہوتا ہے 700 کروڑ، ٹھیک ہے؟ جتنے انسان ہیں دنیا میں بتایا جاتا ہے ہر سیکنڈ یا ہر چند سیکنڈ میں ایک بندہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے انسان ہیں سب کی روح قبض کون کرتا ہے؟ ملک الموت، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ علماء کہتے ہیں جانوروں کی روح بھی آپ قبض کرتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں، ابھی کورنگی میں کسی کا انتقال ہوا، اگلے سیکنڈ امریکہ میں انتقال ہوا، اس کے اگلے سیکنڈ افریقہ میں انتقال ہوا، اس کے اگلے سیکنڈ انڈیا میں انتقال ہوا۔ ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی ساتھ 60-70 لوگ مر جاتے ہیں، کوئی زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے۔ اتنے سارے لوگوں کی روح اتنی جلدی میں حضرت ملک الموت کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو جب ملک الموت کی سپیڈ کا عالم یہ ہے تو ملائکہ کے آقا کی سپیڈ کا عالم کیا ہوگا؟ چلے ایک اور بات سن لیں، جبریل امین کہاں رہتے ہیں پتہ؟ فرشتوں کے آقا کدھر رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا، یہ 7 آسمان سے اوپر ہے۔ سدرۃ المنتہا سے جبریل امین روز آتے، روز جاتے، وحی لے کر آتے، نبی پاک سے ملاقات فرماتے۔ کس طرح آتے تھے، کس طرح جاتے تھے، کتنا آئے پتہ ہے آپ کو؟ یہ بھی ایمان تازہ کرنے والی بات آج سیکھ کر چلے جاؤ۔ انبیاء کی اگر ہسٹری پڑھے نا تو کسی نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین 15 بار آئے، کسی نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 20 بار آئے،
کسی کی حاضری زندگی میں 30 بار آئے، کسی کے پاس حضرت جبرائیل 100 بار آئے. یہ انبیاء کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو جبریل امین جو ملائکہ کے سردار روح الامین کہلاتے ہیں وہ اتنی بار آئے. ہے کوئی جو یہاں بتائے کہ میرے آقا کے پاس جبریل امین کتنی بار تشریف لائے؟ پہلی بار کب آئے؟ پہلے تو یہ بتائیے. پہلی بار میرے آقا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال کی عمر تھی. تو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو پہلی بار جبریل امین آئے جب نبی پاک کی عمر کتنی تھی؟ جواب دیجئے. اور کہاں تشریف لائے؟ غار حرا میں. ذرا حساب کتاب بھی مضبوط ہو جائے نا، یاد ہو جائے گا، دہرائی ہو جائے گی. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ کتنی ہے؟ میرے آقا نے اس دنیا کو 63 سال قبول فرمایا. 40 سے 63 کتنے سال ہو گئے؟ یہ 23 سال. 23 سال پہلی حاضری دی 40 سال کی عمر میں. اب 23 سال تک حاضری دیتے رہے. آج میں بیٹھا کیلکولیٹ کر رہا تھا، اسلامک طور پر 360 دن ہوتے ہیں ایک اسلامی سال میں. ٹھیک ہے، اگر 360 کو ملٹیپلائی کریں 23 سالوں سے تو میرے آقا کی اعلان نبوت کے بعد والی حیات طیبہ میں 8280 کم و بیش 8200 دن بنتے ہیں. ٹھیک ہے، دن 8200 ہیں. جبریل امین کتنی بار آئے آپ کو پتہ ہے؟ 24000 مرتبہ جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری دی. اب ایوریج بناؤ، 24000 کو ڈیوائیڈ کرو 8200 سے، تو روزانہ ایوریج اوسطاً جبریل امین 3.5 مرتبہ، 3 سے زیادہ مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتے رہے. اللہ غنی. اعلیٰ حضرت سے پوچھو یہ راز کیا تھا کہ سدرۃ المنتہا کے مقیم بار بار کیوں آتے تھے، اتنا کیوں آتے تھے؟ امام عشق و محبت بات ساری سمجھا دیتے ہیں. فرماتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. کہتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ارے بات یہ تھی آقا کو دیکھ لیا تھا، اب چین ہی نہیں آتا تھا، نبی پاک سے ملے بغیر قرار نہیں آتا تھا. ارے سدرۃ المنتہا سے جبریل امین اسی لیے بار بار آیا کرتے تھے. مجھے بتاؤ، ملائکہ کے سردار جبریل امین روزانہ 3 بار، ارے 3 سے زیادہ بار 7 آسمانوں سے اوپر ہو کر واپس آتے، پھر جاتے، پھر آتے، پھر جاتے. جبریل امین کی یہ رفتار تھی تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ چلو اب ایک اس کی لاجک جو ہے، ایک اور دلیل قرآن پاک سے سن لیتے ہیں تاکہ مزید ایمان مضبوط ہو جائے اور کسی قسم کے وسوسے کو جگہ نہ ملے. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ آپ بیٹھے تھے اور فرمایا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے اور یمن سے آ رہی ہے، تو اب ملکہ بلقیس کا تخت بھی لانا ہے. اب کیسے لانا ہے؟ تخت پہلے کتنا بڑا تھا سن لو. وہ تخت تھا 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا تخت. اب یہ لانا ہے. اتنے بڑے تخت کے لیے تو کوئی پانی کا جہاز کرنا پڑتا. اچھا، لانا بھی اس تخت کے اوپر ہیرے جواہرات اس کے تخت کے چاروں طرف لگے ہوئے تھے. بڑے بڑے گارڈز، بڑے بڑے اس کو سنبھالنے والے موجود تھے. ان سے بغیر اجازت، ان کی اجازت نہیں لینی تھی، وہ تخت لے کر آنا تھا بس. اب پہلے تو ان سے جو بھی مقابلہ کرنا پڑتا، پھر اس تخت کو کسی جہاز میں لوڈ کرنا پڑتا. ایک کنٹری سے دوسری کنٹری آج بھی مہینوں میں سفر ہوتا ہے. مگر حضرت سلیمان فرماتے ہیں ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لانا ہے. ایک جن جو تھا آپ کے ساتھ بیٹھا تھا جنوں میں سے، کہتا ہے میں آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو یہاں پر حاضر کر دوں گا. مجلس کا وقت بتایا جاتا ہے ظہر میں برخاست ہونی تھی اور یہ صبح کا وقت تھا، یعنی صبح سے لے کر ظہر میں یہ تخت ادھر آ جائے گا. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے پہلے یہ تخت ادھر چاہیے. اب وہاں ایک ایسا بندہ موجود تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. تفاسیر میں ان کا نام لکھا آصف بن برقیہ. انہوں نے کیا کہا؟ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پلک مارنے سے پہلے. حضور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت یہاں موجود ہوگا. اور ایسا ہی ہوا، اس نے بات کو ختم کیا اور وہ تخت حاضر تھا. اب میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، پلک جھپکنے میں وہ تخت حاضر کر دیا.
आसिफ बिन बरखिया नबी नहीं थे, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक फर्द थे। अरे हजरत सुलेमान के उम्मती का आलम ये है, तो सुलेमान के आका, नबियों के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर पलक झपकने में सिदरतुल मुंतहा, सातों आसमानों की सैर करके, रब से मुलाकात करके, बैतुल मुकद्दस की नमाज की इमामत करके वापस तशरीफ ले आए, तो ये कोई अकल से बड़ा बात नहीं है, मेरे आका की शान है, रब की अता है। तो बहरहाल मीठे इस्लामी भाइयों, बात यही है कि ज्यादा लॉजिक तलाश करना, ज्यादा अकल के घोड़े दौड़ाना, ये हर जगह अच्छा नहीं होता। पंजाबी लोग बड़ी प्यारी बात कभी कभी कहते हैं असी मनन वाले हैं, सोचण वाले नहीं हैं। तो मेराज के वाक़े को मानने वाले बन जाओ, हर बात में सोच नहीं अपनानी, बस ये यकीन है कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो मकाम दिया जो किसी को ना दिया, वो मर्तबा दिया जो दुनिया में किसी को ना दिया। अरे गुलाम, हमारे लिए तो सआदत की बात है कि और भी नबियों के उम्मती गुजरे हैं, हमारे मौला ने हमें मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती बना दिया, ऐसे आका का उम्मती बनाया जिनको इतना बड़ा मकाम दिया। मकाम कैसा दिया सुनो, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामों बका की कसम, तेरा मसनद नाज अर्श बरी। जरा देखो तो सही, आका के बैठने की जगह, लोग कहते हैं वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत बड़ा घर है, वो बड़ी ऊंची जगह पर बैठता है, बड़ी नुमाया जगह पर बैठता है। अरे मेरे आका को रब ने मसनद भी अता की तो अर्श बरी अता कर दिया। तेरा मसनद नाज अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवर हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। क्या मर्तबा मेरे आका को रब ने अता किया। अरे ऐसा मर्तबा, उलमा कहते हैं बात यह है, शहादत जो है ना, शहादत की तकमील कब होती है, यानी किसी चीज की गवाही की तकमील कब होगी। आपको कोई गाड़ी लेनी है, कोई मकान लेना है, कोई कपड़ा खरीदना है, या तो आप खुद जाकर देखेंगे या अपने किसी दोस्त को कहेंगे यार जाकर देख लो, वो देखकर कहेगा मैंने देख लिया, बिल्कुल ठीक है ले लो। गवाही कब कंप्लीट होगी, या खुद देखें या किसी देखने वाले से सुन ले कि हाँ उसने देखा है। अब मामला यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अंबिया आते रहे, सब गवाही देते रहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह पर ईमान ले आओ, लोगों को ईमान की दावत देते रहे। किसी नबी ने भी रब को नहीं देखा था, सब कहते रहे अल्लाह एक है, देखा किसी ने नहीं था। अरे शहादत की तकमील के लिए जरूरी था कि कायनात में कोई एक तो ऐसा होता जिसने रब को देखा, और ये शान मिली हमारे आका अलैहिस्सलाम को कि रब ने बुलाया, अपना दीदार करवाया, और मेरे आका ने अब दुनिया को कहा कि हाँ मैंने देखा है, अल्लाह एक है, तुम भी गवाही दे दो अल्लाह एक है। ये तकमील शहादत हुई है हमारे आका के जरिए। अब यहाँ एक और बात, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला ने एक और बड़ा मसला हल कर दिया कि नबी पाक के पास इल्मे गैब था या नहीं था तो कितना था। याद रखो, आज़मुल गैब, सबसे बड़ा गैब हमारा रब अज़्ज़ व जल है, जिसको दुनिया में किसी ने नहीं देखा। अरे जब रब ने अपना ही जलवा नबी पाक को दिखा दिया, फिर और क्या छुपाना है। आला हजरत समझा रहे हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे जब रब ने अपने आप को नहीं छुपाया तो अब आपसे और क्या छुपा हुआ है, आपको सब अता फरमाया। तो बहरहाल ए दीवानों, ए नबी पाक के आशिकों, हमारे लिए ये बड़ी ईमान अफरोज रात, ये बड़ा ईमान अफरोज मौका है। शब-ए मेराज गोया हमारे लिए भी फख्र की बात है कि हम उस नबी के, हम उस आका के उम्मती हैं जिनको रब ने ये मकाम अता किया। हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए, हमें खुशी भी मनानी चाहिए, और अपनी मोहब्बतों को और बढ़ाना चाहिए। अब चलते हैं कुछ जन्नत के मुशाहिदा। सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम जन्नत में भी तशरीफ ले गए। आला हज़रत लिखते हैं ना,
عروج پر ہے خلد کا ستارہ کہ کس کمر کے قدم لگے تھے. گویا آج جنت بھی جو ہے وہ جھوم رہی تھی کہ وہ آقا تشریف لانے والے ہیں جو مالک جنت بھی ہیں، اور جنت کے گویا یوں سمجھیے کہ اور حسن میں اضافہ ہو گیا. دراصل بات یہ ہے کہ جس جنت میں میرے آقا تشریف لے گئے نا، اس کا رنگ و روغن پتہ ہے کیا چیز ہے؟ اس کا کلر کس چیز سے بنا؟ پوچھو اعلیٰ حضرت سے. اعلیٰ حضرت اپنے تخیل میں بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جو غسل دیا گیا نا، اس رات میرے آقا کے جو تلووں کا دھون تھا نا، قدموں کا دھون، اسی دھون کو جنت کا رنگ و روغن بنا دیا. مفتی عالمین مصطفیٰ رضا خان صاحب، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جنا تم ہو. یہ بہار باغ رضواں کیا ہے؟ رضوان ہے جنت کے وہ داروغہ، وہ جنت کے یوں سمجھیے گیٹ پر موجود وہ فرشتے جو جنتیوں کو جنت میں داخلے کی اجازت دیں گے، ان کا نام حضرت رضوان ہے. مفتی اعظم لکھتے ہیں کہ بہار باغ رضواں تم سے ہے، آقا زیب جنا تم ہو. جنت کی ساری خوبصورتیاں آپ کے قدموں سے ہیں. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو. بڑی پیاری بات ہے، تھوڑی غور کرو گے نا تو ایمان تازہ ہو جائے گا. کہتے جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو، اے گل میرے گل سے ہے گل کو سوال گل. ایک ہی لائن میں 4 بار لفظ گل استعمال کیا ہے، اور کمال بات کر گئے کہ بات یہ ہے کہ جنت کو اگر خوبصورتی چاہیے نا تو نبی پاک کے جلووں کی خیرات مانگتی ہے. اے گل میرے گل سے ہے گل کو سوال گل. اعلیٰ حضرت جنت سے بات کر رہے ہیں. جنت اگر تجھے خوبصورتی چاہیے تو میرے آقا یعنی میرے گل سے خوبصورتی کی طلب کر لے تو تیری بھی خیرات جو ہے تیری خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا. شب معراج میرے آقا کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں ٹھنڈی پاکیزہ اور خوشبودار ہوائیں چل رہی تھی. آپ نے بھی ایک آواز سنی. فرمائے جبریل یہ ٹھنڈی پاکیزہ خوشبودار ہوا کیا ہے؟ سنو اے جنت کے مشتاقوں، غور سے سنو. عرض کی یہ جنت کی آواز ہے. میرے آقا نے جنت کی آواز سنی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب عز و جل، مجھ میں رہنے والے لوگوں کو میرے پاس بھیج دے، ان کو جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. بے شک میرے اندر خوشگوار خوشبوئیں، ریشم کے عمدہ کپڑے اور بے مثال چیزیں، موتی، مونگے، سونا، چاندی اور آفتابے یعنی ڈھکن والے برتن، پھل، شہد، پاکیزہ شراب اور دودھ بہت زیادہ ہے. لہذا ان کو میرے اندر بھیج جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. اللہ عز و جل نے اس سے کیا فرمایا؟ سنو اتنی نعمتیں ہیں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ملک میں تھا، اسلامی بھائیوں سے بات ہو رہی تھی. ایسی ایسی نعمتیں دنیا میں بن گئی ہیں. سائنس کے دور میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ سائنس اب اتنی ترقی کر گئی ہے، آپ سوچیں کیا چاہیے سائنس وہ حاضر کر دیتی ہے. جیسی سہولت والی گاڑی چاہیے ویسی گاڑی، جیسا گھر ویسا گھر، جیسی ٹیکنالوجی چاہیے وہ مل جاتی ہے. اللہ نے جنت ایسی بنائی ہے سبحان اللہ. روایتوں کے الفاظ ہیں کہ نہ کسی گمان کا خیال گزرا، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی کا گمان گزرا. اللہ کی جنت ایسی ہے، وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں جن کا امیجنیشن بھی نہیں کیا جا سکتا، جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. اب سنو جنت کس کو ملے گی؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ہر اس جنت سے فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت جو مجھ پر میرے رسولوں پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، نیز کسی کو میرا شریک اور برابر نہ ٹھہرائے، وہ تیرے لیے ہے. اور جو مجھ سے ڈرے میں اسے امن دوں گا، جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں گا، جو مجھے قرض دے. اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے؟ فرمایا جو مجھے قرض دے یعنی صدقات واجبات و نافلہ ادا کرے میں اسے جزا دوں گا، جو مجھ پر توکل کرے میں اسے کفایت کروں گا. اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا. بے شک ایمان لانے والے کامیاب ہوئے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے پاک کلام میں سے سورہ مومنون میں کامیاب مومنین کی صفات بیان فرمائی.
تو جنت بولی میں راضی ہوں. جنت میں داخل ہونے والوں کی لسٹ مل گئی ہمیں. آج دنیا میں غور کر لیں میں اور آپ زندگی کیسی گزار رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک جو ہماری تمنا ہے نا کہ دنیا اچھی ہو جائے. کوئی نوکری کر رہا ہے, کوئی کاروبار کر رہا ہے, کوئی پڑھائی کر رہا ہے. جو پڑھائی کر رہا ہے نا وہ بھی دراصل اس لیے پڑھائی کر رہا ہے کہ اچھی نوکری کرنی ہے. اچھی نوکری اس لیے کرنی ہے کہ پیسے کمانے ہیں. کاروبار اور نوکری سے پیسے اس لیے کمانے ہیں کہ گھر اچھا بنانا ہے. گھر اچھا بن گیا تو پھر اور ذرا لگژریز لانی ہے, ذرا سواری اچھی ہونی چاہیے, بچوں کی خیر ہو جائے, بچوں کا اچھا مستقبل ہو جائے, اور پیسہ آ جاتا ہے یا اور پیسے کی طلب ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے یو کے چلتے ہیں, یورپ چلتے ہیں, کسی طرح امریکہ پہنچ جائے, ادھر اور ڈالر ملیں گے, پاؤنڈ ملیں گے. سوچو ہم سب صبح سے شام تک دنیا اچھی کرنے کے چکر میں ہیں. ہم میں سے کس کو فکر ہے کہ میں اس جنت میں چلا جاؤں جو اتنی اچھی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. آج دنیا کی جو بھی نعمت مل جائے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے نا 15 سال, 20 سال, 25 سال, 30 سال. بلکہ سچی بات بتاؤں, بندہ اگر خوشحال ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے نا, میرے بزرگ میری بات کو مانیں گے بھی اور انشاءاللہ انڈورس بھی کریں گے, توثیق بھی کریں گے کہ جو بھی بندہ خوشحال ہوتا ہے نا خوشحال تک پہنچتے پہنچتے بوڑھا ہو جاتا ہے. اتنی محنت کرتا ہے کہ 40-50 سال بعد جا کر کوئی مقام ملتا ہے. تو اب اس خوشحالی اور اس آسانی کو انجوائے کرنے کے لیے دن ہی تھوڑے بچ گئے ہوتے ہیں. بعضوں کو تو وہ بھی نہیں ملتے, اسی چکر میں چلا جاتا ہے. اب صحت ہی نہیں بچتی کہ اچھے کھانے کھائے. اب وہ ریلیکسیشن جو ملا بھی وہ اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا. یعنی پتا چلا کہ دنیا کی نعمتیں مل بھی جائیں تو چند سالوں کے لیے. جنت بتائے کیسی ہے؟ جنت جس کو مل گئی نا اس سے کبھی واپس نہیں لی جائے گی, اسے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا. اچھا آپ کہیں جناب ادھر بھی تو بوڑھے ہو جائیں گے. نہیں جناب, جنت میں نہ کوئی بوڑھا ہوگا نہ کسی کو موت آئے گی. سارے جنتی 30 سال کے ہی ہوں گے, 30 ایئرز ہمیشہ رہیں گے. اب غور کرو کہ اب فکر کتنی ہونی چاہیے کہ یار وہ جنت میں داخل ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. اب میں بتاتا ہوں, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کے شروع ہی میں کامیاب مومنین کی ایک لسٹ دے دی کہ کامیاب کون ہے. میں وہ آیتیں بیان کرتا ہوں, غور سے سنیے. اگر جنت میں جانا ہے نا تو ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل ہونا پڑے گا. اب وہاں داخل ہو گئے تو پھر مزے ہی مزے ہیں. سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنین کی پہلی 11 آیتیں, یا ہو سکے تو گھر جا کے خود بھی پڑھیے گا, یہ پہلی 11 آیتیں ہیں. ترجمہ کنز الایمان سے ان آیتوں کو پڑھیں, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور اپنے آپ کو آپ چیک بھی کر لیں گے کہ یار میں ان میں شامل ہوں کہ نہیں. چنانچہ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون, بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے, کامیاب ہو گئے. اب سنو کون ہے وہ, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. غور سے سنتے جائیں, نماز میں گر گڑاتے ہیں, بیہودہ باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. ابھی تک تو نماز ہی نہیں پڑھتے, گر گڑانا تو دور کی بات ہے, اور پڑھتے ہیں تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے. سارے حساب کتاب, ساری دکان کا حساب, وہ سارا ہی ہمیں نماز میں کرنا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کامیاب لوگ وہ ہیں جو نماز میں گر گڑاتے ہیں, اور ہم نماز میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اب وہ تو نماز نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں تو کدھر ہوتے ہیں. ایسا نہ کرو. نماز دراصل ہے کیا, اللہ کی بارگاہ میں حاضری. آج میں آپ کو کہوں کہ منسٹر کے پاس جانا ہے, پرائم منسٹر کے پاس جانا ہے, چیف منسٹر کے پاس جانا ہے, اور فلاں شخصیت کے پاس جانا ہے, کتنی تیاری کرتے ہو, کپڑے بھی صاف ستھرے, پرفیوم بھی لگایا, عطر بھی لگایا, بال بھی بنائے, وہاں جا کر بھی بڑا فوکس, دھیمی آواز میں بات کریں گے. اب دنیا والوں کے پاس جاؤ تو اتنی تیاری, اللہ کی بارگاہ میں جانا کوئی تیاری, کوئی دھیان نہیں. ارے آج کل تو لوگ مسجد میں ایسے آ جاتے ہیں, میلے کپڑے, دھبے, بدبو, برابر میں نماز پڑھو تو نماز پڑھنا مشکل. کیا اس طرح کسی کی دعوت میں جاتے ہو؟ دنیا والوں کے گھر جاؤ تو تیاری کر کے, اللہ کے گھر کا کوئی ادب نہیں. ارے ادب نہیں کرو گے تو نوازے کیسے جاؤ گے؟ آؤ ادب کے ساتھ, دیکھو پھر رب کیسے جھولیاں بھرتا. مسجد میں آئے تو تیاری کے ساتھ آئیں, اپنا لباس صاف ہو, خوشبو لگائیں, اچھی طرح وضو کریں. ارے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو, اللہ سے گفتگو ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے, سکون سے نماز پڑھیں. پھر فرمایا بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے.
آج ہمارے موبائلوں کو چیک کر لیں، ہم اپنا موبائل کسی کو دیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں، نہیں بھائی پتہ نہیں موبائل میں کیا دیکھ لے گا، ایسے کام کیوں کیے ڈر رہے ہو؟ دوسرے کو موبائل نہیں دے سکتے، اللہ نہیں دیکھ رہا؟ تمہاری ویب سائٹ، تمہارا انٹرنیٹ، تمہاری کتابیں، ہماری خلوتیں کوئی دیکھ لے ہم ڈر جاتے ہیں، ارے نہیں میں اکیلے میں کیا کرتا ہوں کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے۔ آج دنیا والوں سے ڈرتے ہو، کیا معلوم نہیں کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ارے اللہ ہمیں خلوتوں میں بھی دیکھ رہا ہے اور جلوتوں میں۔ اے کاش دل پر یہ خیال نقش ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اکیلا ہوں جب بھی دیکھ رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا حضور گناہ نہیں چھوٹتے، بہت گناہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، لیکن گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، کروں کیا؟ ہو سکتا ہے میرا کوئی ایسا بھائی یا موجود ہو، بلکہ سچی بات ہے ہم سارے ہی ایسے ہیں، گناہ ہم سے چھوٹتے کہاں ہیں؟ توبہ بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں۔ سنو حضرت ابراہیم بن ادم نے کتنے پیارے مشورے دیے، کچھ خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، گناہ نہیں چھوٹتے، کہا نہیں چھوٹتے، کہ گناہ کر لو، جب بھی گناہ کرنے ہو نا کر لو، بس ایک کام کرو، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ کہتا حضور یہ کیسے ممکن ہے، میں جو بھی کھاتا ہوں رب کا ہی کھاتا ہوں، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دوں گا تو جیوں گا کیسے؟ فرمایا کتنی بری بات ہے، جس کا کھاتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے۔ اچھا کہتا ہے اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا کر لو، کوئی بات مگر ایسی جگہ جا کے گناہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھے۔ کہتا حضور یہ کیسے ممکن ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جدھر بھی جاؤں تم دروازے بند کر لوں مگر اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ فرمایا کتنی بری بات ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی تو گناہ کرتا ہے۔ اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے کر لو مگر ایسی جگہ جا کے کرو اللہ کے ملک سے باہر نکل جاؤ، جہاں تک اللہ کا ملک ہے نا اس سے باہر نکل کر پھر گناہ کر لو۔ حضور یہ کیسے ممکن ہے، ساری دنیا ہی رب کی ہے، میں باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ فرمایا پھر سوچو کتنی بری بات ہے کہ جس کی زمین پر، جس کی دنیا میں، جس کے ملک میں رہتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو۔ کہ اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے کرو مگر جب موت کا وقت آ جائے نا گناہ کرتے کرتے، کیونکہ موت کا وقت تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اگر تم گناہ کر رہے ہو اور ملک الموت آ جائے تو ان کو کہنا میں ابھی میری روح قبض نہ کرے، میں گناہ کر رہا ہوں، توبہ کر لوں، پھر روح قبض کرنا۔ کہتے حضور یہ کیسے ممکن ہے، موت کا وقت تو مقرر ہے، کسی وقت بھی موت آ جانی ہے، میں کیسے ملک الموت کو روک سکوں گا؟ فرمایا کتنی بری بات ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے موت کا وقت مقرر ہے، گناہ کرتے کرتے بھی موت آ سکتی ہے، تو پھر گناہ کیوں کرتے؟ آخری بات کہتے سب گناہ کر لو، جتنے مزے کرنے کر لو، جب قیامت کے دن تمہارے بارے میں یہ حکم دے دیا جائے کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو تو اس دن رب کے فرشتوں کو کہہ دینا کہ میں جہنم میں نہیں جاتا۔ کہتا حضور یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو گھسیٹ کر مجھے جہنم میں لے جائیں گے، میں انہیں کیسے منع کروں گا، میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کتنی بے مربتی کی بات ہے کہ جب تم اللہ کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے، ایسی جگہ جا نہیں سکتے جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتے، موت کے وقت کو ٹال نہیں سکتے، فرشتوں کو روک نہیں سکتے جہنم میں لے جانے سے، تو پھر آخری حل یہی رہتا ہے کہ تم گناہ کرنا ہی چھوڑ دو۔ وہ شخص زاروں کتار ہونے لگا اور اپنے گناہوں سے سچی ہو۔ ہم کب توبہ کریں، کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ میرے پیچھے اسلامی بھائی ذرا غور کریں، کتنے گناہ کر لیے، ہر بار یہ سوچتے ہیں کہ اب نہیں کروں گا، اب نیک بن جاؤں گا، اب توبہ کر لوں گا، ارے اب تو رجب کا مہینہ بھی جانے والا ہے، تھوڑے دنوں بعد شب برات آنے والی، جب میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں، اس دن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ سنو قرآن آگے کہتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ کہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں۔ آج لوگ اپنی زکات پوری ادا نہیں کرتے، وہ غور سے سنیں کہ زکات دینے والا کامیاب لوگوں میں شامل ہے، اور زکات نہ دینے والے کو اس کے مال ہی کے ذریعے عذاب دیا جائے گا، اس کا مال دنیا میں بھی برباد ہو جانا ہے، آخرت میں بھی یہ مال اس کے لیے سانپ اور بچھو بن جانا ہے۔ پراپر طریقے سے، صحیح طریقے سے اپنی پوری زکات ادا کیجئے۔ آگے قرآن کہتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج جو بدکاریاں کرتے ہیں، آج جو بےہودہ باتیں کرتے ہیں، آج جو بےہودہ مناظر دیکھتے ہیں، آج بدکاری کے اڈے ہمارے شہروں میں بننے لگ گئے، آج جو بیرون ملک جاتا ہے وہ سمجھتا ہے مجھے دنیا میں کوئی دیکھنے والا نہیں، رہنے والا پاکستان کا ہوں، اب تو یورپ میں ہوں نا، اب تو دبئی میں ہوں، اب تو فلاں ملک میں ہوں، جو کرنا ہے کر لو، آج جو کرنا ہے کر لو۔
کل کیسے جواب دو؟ زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والوں کے عذاب نبی پاک نے معراج کی شب دیکھے ہیں کہ ان عورتوں کو، ان مردوں کو کس طرح عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ خدا کے واسطے یہ بے حودگی نہ کرنا، اس بے حیائی کے قریب نہ جانا۔ اگر کسی میرے بھائی کی عادت رہی ہے، ارے آج دن ہے، آج اپنے رب سے سچی توبہ کر لو۔ وہ کریم سچی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، جن کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں، جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، امانتوں کو صحیح لوٹاتے ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ معراج کی شب میرے آقا نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، وہ سر پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر کچلا جاتا۔ ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نمازوں کے وقت بوجھل ہو جاتے ہیں۔ آج سارا دن گپے مارنے کے لیے ٹائم ہے، کھائیں گے پیئیں گے دوستوں میں بیٹھیں گے، ذرا کوئی کہتے چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، بس یار آج بہت تھک گیا ہوں کل سے نماز پڑھوں، سر بوجھل ہو جاتا ہے۔ نماز کی بات سنتے ہی دل نہیں چاہتا، کھڑے نہیں ہوتے، آپ چلے بس میں آ رہا ہوں، بس آج آپ چلے میں آ رہا ہوں، یہ کہہ دیتے ہیں، ارے بس اگلے جمعے سے شروع کر دوں گا۔ سنو قیامت کے دن ایسے لوگوں کے سر کچلے جائیں گے، اس دن کیا جواب دو گے؟ آگے قرآن کہتا ہے، اب جنہوں نے یہ ساری فہرست بیان کر دی نا کہ جو لوگ کامیاب ہیں تو سنو انعام کیا ملے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آج ہم کہتے ہیں نا یار وہ بڑے بڑے سیٹھ کا وارث ہے، یہ بندہ جو ہے نا یہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے جس کی وراثت اس کو ملنی ہے۔ ارے یہ دنیا کی وراثت کیا بیچتی ہے، سنو قرآن کیا کہتا ہے، اولئک ھم الوارثون، قرآن کہتا ہے یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ سنو، الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، قرآن کہتا ہے فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور فردوس کی سب سے اعلیٰ جنت، اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں 100 درجے ہیں، 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے، اس کے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ عز و جل سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب اللہ عز و جل سے جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس کی دعا مانگے کہ یہ سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے۔ میرے مشتاق کریم کیا پیارے اشعار جنت الفردوس کی دعا کے لیے کرتے ہیں، آئیے مل کر کرتے ہیں۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر تو عنایت مداومت فرما، موت ایمان پہ دے مدینے میں اور محمود عاقبت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آخر میں عرض یہی ہے، آپ نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے بھی سن لیا کہ جنت کی میراث ملنی کس کو۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ نماز پڑھنے والے، خشوع و خضوع سے پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، بیہودہ باتوں سے بچنے والے، بدکاریوں اور بے حیا معاملات سے بچنے والے، انشاءاللہ جنت ان کے لیے ہے۔ اور جنت کی نعمتوں کی بات تو کیا ہی نرالی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رب نے ایسی جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، آؤ آج سے جنت کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ 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 تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تیرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں، یہ بخاری شریف میں ہے۔ آؤ اچھا گمان کرتے ہوئے سچی توبہ کی نیت کرتے ہیں، اپنے رب پر سچا بھروسہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سب کو جھکا دیتے ہیں۔ ایک روایت آخر میں سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق کا حساب کون لے گا؟ مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل۔ اس نے عرض کی کیا وہ گویا خود ہی حساب لے گا؟ اللہ ہی واقعی اللہ خود حساب لے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ تو وہ اعرابی مسکرا دیے، وہ جو اعرابی تھا وہ مسکرانے لگ گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ اللہ اللہ، دیکھو رب پر بھروسہ۔ وہ کہتے ہیں ان الکریم اذا قدر عفا واذا حاسب سامحا، کہتے کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ جب ایسا کریم مولا ہو تو اس کی نافرمانی کیوں کی جائے، اس کو ناراض کیوں کیا جائے؟ آؤ اپنے مولا کی رحمت کی طرف آج سچی توبہ کر لے۔ اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے جو نمازوں میں سستی کرتا ہے، معاذ اللہ برے کاموں میں مصروف ہے، حرام روزی کماتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، بس بہت ہو گیا، اب مبارک گھڑیاں، مبارک دن، مبارک لمحے آ چکے ہیں، آؤ مل کر توبہ کرتے ہیں۔ آج سچی نیت کے ساتھ سب نے نعرہ لگانا ہے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پیچھے بہت سارے اسلامی میں بیٹھے ہیں، آگے پیچھے سب جگہ ایسی گونج ڈالو کہ شیطان ادھر سے دم دبا کر بھاگ جائے۔ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، جوئے کے قریب بھی نہیں جائیں گے، مسلمانوں کا دل نہیں دکھائیں گے، چوری ڈکیتی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اب ایک بات، کورنگی والے بڑے عاشق رسول ہیں اور دعوت اسلامی کا مجھے یاد ہے بچپن سے کورنگی آنا رہا ہے، اور یہ علاقہ دعوت اسلامی کے اہم ترین مدنی کاموں میں اولین صف میں رہا ہے۔ مگر کورنگی والوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سب نے اپنے آقا کو کیا کیا تحفہ پیش کیا؟ اپنے نبی پاک علیہ السلام کو کیا تحفہ دیا؟ دنیا میں جب ہمارے کسی ریسپیکٹیبل پرسنالٹی جس سے مجھے اور آپ کو محبت ہو، کوئی اس کے گھر خوشی کا موقع آتا ہے تحفہ دیتے ہو نا، شادی ہوتی ہے تو تحفہ دیتے ہو، سالگرہ پر کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی قرآن ختم کرتا ہے تو تحفہ دیتا ہے۔ نبی پاک کو معراج ملی، وہ مرتبہ ملا جو کسی کو نہیں ملا۔ آپ نے کیا تحفہ دیا اپنے آقا کو؟ اور ایک بات یاد رکھنا، فقیر جو ہوتا ہے نا وہ بادشاہ کو اپنی اوقات کے مطابق ہی تحفہ دیتا ہے، مگر بادشاہ جب دیتا ہے تو اپنے کرم کے شایان شان عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے کیا تحفہ دیا؟ میرے آقا پتہ ہے معراج کی شب بھی ہمیں نہیں بھولے۔ آج مجھے اور آپ کو کوئی بہت بڑی پرسنالٹی سے ملاقات کا موقع مل جائے، ہم کہتے ہیں یار میں اپنی بات کروں گا، بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے، تمہاری بات نہیں کروں گا۔ آقا دیکھو رب کی بارگاہ میں گئے، ادھر بھی ہمیں یاد رکھا، کبھی بھی نہیں بھولے۔ دنیا میں آئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، معراج کی شب گئے وہاں ہمیں یاد رکھا، قبر انور میں اتارا گیا ادھر بھی ہمیں پکارتے رہے۔ آج بھی علماء کہتے ہیں مزار میں میرے آقا روضہ انور میں اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اے غلاموں تمہیں تمہارے آقا نہیں بھولے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھول گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آپ نے نبی پاک کو کیا یاد رکھا ہے؟ آؤ آج معراج کا تحفہ دے دیں۔ اگر جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آج اپنے نبی پاک کو یہ تحفہ دے دیں کہ آقا آپ کی معراج کی خوشی میں آپ کی سنت میں چہرے پہ سجانے لگا ہوں، جو اس کی راہ میں رکاوٹیں آئیں وہ بھی آپ کرم فرما دیں۔ اور یاد رکھو قبر میں نبی پاک سے ملاقات ہونی ہے نا، اور میرے آقا داڑھی والے ہیں، داڑھی والے آقا سے ملاقات بغیر داڑھی والے چہرے کے ساتھ کرو گے؟ اپنے آپ سے پوچھ لو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ اچھا ایک نیت سارے کرتے ہیں نا کہ قبر میں داڑھی لے کر جائیں گے۔ قبر میں کون کون داڑھی لے کے جائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا اب مجھے بتائیں کس کو پتا ہے قبر میں کب جاؤں گا؟ جس کو پتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ قبر میں کب جاؤں گا کس کو پتا ہے؟ ایک بھی نہیں ہے جس کو پتا ہے۔ جب نیت یہ ہے کہ قبر میں داڑھی لے کر جانی ہے،
قبر میں کب جانا ہے یہ پتا نہیں ہے، تو پھر آج ہی داڑھی رکھ لو نا بھائی، آج ہی رکھ لو تاکہ قبر میں تو داڑھی لے کر جاؤں نا، آقا کو چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ تو میں کسی پر کوئی فورس نہیں کر رہا، میں آپ کے دل کے دروازے پر، ایک عاشق رسول کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہ اپنا چہرہ دیکھ لو اور آج اپنے آقا کو معراج کا تحفہ پیش کر دو۔ کیا معلوم آج آپ کی یہ نیت میرے آقا کو ایسی پیاری لگے، آج رات ہی اپنا جلوہ ہی دکھا دیں، آج خواب نہیں ان کا دیدار ہو جائے۔ اب داڑھی والا کہہ رہا ہوگا یار میں کیا تحفہ دوں، میں نے تو پہلے ہی داڑھی رکھ لی، چلو سر پہ امامہ نہیں تو امامے کا تحفہ دے دو۔ امامے والا کہہ رہا ہے میں کیا تحفہ دوں، امامہ بھی رکھ لیا، داڑھی بھی رکھ لی، چلو آپ 12 دن کے مدنی قافلے، 30 دن کے مدنی قافلے کا تحفہ ہر کوئی اپنے حساب سے دینا ہے۔ کیا پیش کرے جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کرے جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔